میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے میرے ساتھ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے بیان سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت یہ بیان کیے دیتا ہوں۔ ابھی جو بیان کا سلسلہ جاری ہے تو توجہ کے ساتھ آپ بیان سماعت کریں، اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی نہایت ہی توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے، حالانکہ آپ کے وصال کو مدت ہو چکی ہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق جو درود پڑھتا ہے حضور علیہ السلام پر، اس کا اور اس کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اسی تصور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کے میرے جو بیان کا موضوع ہے یہ نہایت ہی اہم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ نے بارہا بیانات سنے ہوں اور سنتے بھی رہنا چاہیے۔ اور میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے دین اسلام کے لیے قربانیاں۔ بڑا ایک ایموشنل یہ موضوع ہوتا ہے، اور یقیناً یہ موضوع ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ جو گھر بیٹھے ہم مسلمان ہوئے، اسی مذہب اسلام کے لیے، اسی دین حق کے لیے ہمارے بزرگوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کا ذکر کر کے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے مذہب اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے ہمیں کیا قربانیاں دینی ہیں، یہ ہمیں ذرا سوچنے سمجھنے کا اس طرح کے بیانات میں موقع ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں چند صحابہ اکرام کی قربانیوں کا ذکر کروں گا، پھر ہم سب، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں گے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہیں، اور ہم انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کافی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قربانیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں بنیادی طور پر 5 قربانیوں کا ذکر ملے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے مال کی بھی قربانی دی ہے، جسمانی بھی قربانی دی ہے، روحانی قربانیاں بھی دی ہیں، جانیں قربان بھی دی ہے۔ یعنی جب وقت آیا
کہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیں. تو ان صحابہ اکرام نے اپنی جان بھی قربان کی ہے, خواہشات کو بھی قربان کیا ہے. یہ بیسیکلی یہ 5-6 طرح سے اگر ہم تقسیم کریں تو صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی قربانیاں انہی پیرائے میں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے. اب اگر ہم سب سے پہلے بات کریں مالی قربانی کی تو سبحان اللہ, صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کس قدر مال کی قربانیاں یہ اسلام کی خاطر پیش کی ہیں. اور صف اول میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں, امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو مال کی قربانی دی ہے یہ کتنی کمال کی ہے. ہو سکتا ہے ہم نے بارہا یہ واقعہ سنا ہو, لیکن FGN چینل کے ناظرین یہ واقعہ بہت عام سا نہیں ہے, بیان کرنے میں مختصر الفاظ میں یہ سمٹ جاتا ہے, لیکن بات بہت بڑی ہے. بات وہی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ قافلے یہ راہ خدا میں جا رہے ہیں, کون ہے جو ان کی مدد کرے گا اپنے مال کے ذریعے. کیا ہوا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دیگر اصحاب اکرام بھی حضور کے قدموں میں اپنے مال رکھ رہے ہیں کہ حضور ہمارا یہ مال ہے, آپ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے قبول فرما لیجئے. یہ جو صحابہ جو مہاجرین کی جو یہ قربانیوں کے لیے جا رہے ہیں ان کی کاموں کے لیے, ان کی مدد کے لیے یہ مال آپ قبول فرما لیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں اس وقت میں یہ نیت کی تھی اور یہ ارادہ کیا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے مال صدقہ کرنے اور مال قربان کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور انہوں نے کیا کیا, اپنے گھر کا آدھا مال, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا, حاضر کر دیا. اب انتظار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل مال سب کے سب پورا کے پورا مال لے کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے سوال کرتے ہیں, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ, یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق بھرا جواب دیتے ہیں, توکل بھرا جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سب کچھ حاضر کر دیا, اپنے گھر پہ کچھ بھی نہ رکھا. یہ ان کی قربانیوں کا انداز تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور بھی دیکھیں آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں, دیگر صحابہ اکرام کی قربانیاں, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, ان کو اپنی فکر نہیں تھی, یہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے, حضور کے فرمان پر لبیک کہتے, حضور یہ مال تو مال, میری جان بھی آپ پر قربان, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ مال کیا چیز ہے, میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان, میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا. یہ محبت کا لیول تھا, یہ قربانیوں کا لیول تھا. تو مال کی قربانی دی. اس کے علاوہ اگر ہم جسمانی قربانی کی طرف جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, دین اسلام کے لیے صحابہ اکرام نے جو جسمانی قربانیاں دی ہیں اس کو یعنی بیان کرتے ہیں نا, جب پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار یہ بھی قربانی ہو سکتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام ہم نے سنا ہے, مؤذن رسول ہیں, ہم سب سنتے رہتے ہیں ان کے عشق کے واقعات اور ان کی محبت کی جو داستان تھی وہ ہم سب سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو کس قدر ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اتنی آسانی سے ان کو مذہب اسلام نہیں ملا. ملنے کے بعد پھر انہوں نے جو قربانیاں دی وہ بہت زیادہ قربانیاں تھیں. کیا ہوا کہ جب آپ کے کانوں میں توحید کی وہ باتیں پہنچی کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے, عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں, اس کے نبی ہے, اس کے رسول ہے. جب بات یہاں پہنچی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی. اب جب غلامی اختیار کر لی تو ان کا جو آقا تھا, چونکہ یہ غلام تھے نا,
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، تو ان کا جو سردار تھا، آقا تھا، جب اس کو معلوم پڑا کہ یہ ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو سخت اذیتیں پہنچانا شروع کر دی، یہاں تک کہ عرب میں ایک مشہور وادی تھی جہاں کی ریت یہ گرمی میں مشہور تھی، گرمی کا موسم ہے، عرب کی گرمی، عرب کا صحرا، وہاں کی ریت، تپتی ہوئی ریت کی جس پر اگر بوٹی رکھ دی جائے تو وہ بھی سکھ جائے، ایسی جگہ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، دن بھر آپ کو لٹا کر رکھا اور یہ کہتا رہا ان کا دامن چھوڑ دے، مذہب اسلام چھوڑ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرمی کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتے، کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب بھی ہوش میں آتے تو آپ کی زبان پر صدا ہوتی احد احد، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، ہمیں کس نے پریشان کیا، ہمیں کس نے تکلیف دی، لیکن ان کی قربانیاں دیکھیں، ایمان کو بچانے کے لیے کتنی فکر کی ہے کہ یہ دل اب میں حضور کو دے چکا ہوں، میں نے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی ہے، اب میں کسی کے دین کو قبول نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ پھر بھی آپ نے دامن اسلام کو چھوڑا نہیں، ذرہ برابر بھی آپ کے پیر ڈگمگائے نہیں۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی رقم دے کر آپ کو آزاد کروا دیا۔ یہ تھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قربانیاں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب صحابہ اکرام کو یاد فرمایا تو یہ ایک اشتیاق کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی ان کا لقب غسیل الملائکہ، یعنی وہ شخص جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اب یہ لقب آپ کو کس طرح ملا؟ واقعہ کچھ یہ تھا، آپ کی شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات یہ آنے کو تھی کہ باہر آپ کے گھر کے باہر سے ایک صدا آتی ہے کہ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے، فلاں معرکے میں جانا ہے، اپنی جانوں کو پیش کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شادی کا ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، ابھی شب بھی نہیں آئی ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دو، حضور نے بلایا ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ بیوی بھی کتنی نیک اور پاکیزہ تھی، انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ جاؤ، اگر حضور نے بلایا تو ہماری خوشیاں قربان، ہماری خوشیاں قربان، ہماری فرحت قربان، حضور نے بلایا چلے جاؤ۔ حضرت حنظلہ یہ جاتے ہیں حضور کے کہنے پر، وہ میدان میں لڑتے ہیں، بالآخر آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب تھا کہ جب لڑائی کے بعد، اس معرکے کے بعد جب صحابہ اکرام کے جسموں کو تلاش کیا گیا تو صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کے جسم تو مل گئے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دکھائی نہیں دے رہا، آپ کا بدن مبارک دکھائی نہیں دے رہا۔ جب صحابہ اکرام پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بدن پاک کی دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاؤ۔ جب صحابہ اکرام نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اپنے نور والے پروں میں حضرت حنظلہ کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے ہی ان کو غسل دیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ یہ ان کو مقام اور مرتبہ ملا، اور آپ کا لقب تاریخ میں لکھا گیا غسیل الملائکہ۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمار بن یاسر، آل یاسر کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے؟ یعنی صحابہ اکرام کی قربانیاں ایک طرف تھی، اور صحابیات کی جو قربانی تھی وہ بھی بڑی کمال کی تھی۔ انہوں نے بھی، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نیک خاتون ہے، خوش نصیب خاتون ہے جو سب سے پہلے اسلام کے شہیدہ ہیں، سب سے پہلے آپ کی جان اسلام کی خاطر جو ہے وہ قربان ہوئی ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، لیکن آئیے اب ذرا ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کیا قربانی دی اسلام کے لیے؟ ہمیں تو اسلام گھر بیٹھے ملا ہے نا، ہم نے کیا قربانی دی؟ کیا ہم نے اپنا مال خرچ کیا؟ پہلے بات مال ہی پر ہو جائے، میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے مال کی دین کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا، سب سے پہلے بات تو میں یہ عرض کر دوں، اللہ پاک
چاہے تو غیروں کے ذریعے بھی اپنے دین کے کام لے لیتا ہے، غیروں کے ذریعے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ پاک چاہے تو اپنے دین کی حفاظت وہ چڑیاں کے ذریعے بھی کروا لیتا ہے۔ ابرہا بادشاہ یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اللہ پاک یہ قادر مطلق ہے، اس کے دین کے لیے ہمارا مال لگے تو ہی دین ترقی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے مال کا نصیب ہے کہ اللہ پاک کے دین کے لیے یہ مال ہمارا لگ جائے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے کیا کیا۔ مسجدوں کی آپ حالتیں دیکھ لیں۔ اچھا، ایک ہمارے گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی کوالٹی آپ دیکھیں، نل بھی بیسٹ کوالٹی کا، کچن دیکھیں تو ٹپ ٹاپ، کلر دیکھیں تو ایک دم اعلیٰ درجے کا نا، صوفے ہیں، لگژری لائف ہے ہمارے۔ لیکن مساجد کی آپ حالت دیکھ لیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی شادی ہال دیکھ لو، میرج ہال دیکھ لو، ان کے بنگلے دیکھو، اور اگر ان کی غربت دیکھنی ہے تو مساجد دیکھ لو، مدارس دیکھ لو، طلبہ اکرام کے کھانے کی فیسلٹیز کو دیکھ لو، اساتذہ اکرام کی سیلریز کو دیکھ لو، مساجد کی خستہ حالی کو دیکھ لو۔ دین کے لیے کیا قربانی ہے؟ دین کے اثاثے ہم نے محفوظ نہیں کیے، دین کے اثاثوں کو ہم نے مزید بہتر کرنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ اب ہم مال قربان نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اچھا، پھر غربا اور مساکین کے لیے آپ دیکھیں کہ لوگ زکاتیں اپنی ادا نہیں کرتے، صدقہ تو اس کے بعد والا لیول ہے نا۔ لوگ اپنے اموال کی زکاتیں نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، کام کیسے آگے بڑھے گا؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام کی ان قربانیوں سے نتیجہ ہم نے یہ نکالنا ہے کہ جب جب ضرورت آئیں گی انشاءاللہ میں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ دیا ہوا کس کا ہے؟ رب نے دیا ہے نا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بات تو یہ ہے دیا ہوا رب کا ہے، اور رب ہی کے حکم سے اپنے ہی ثواب کے لیے، اپنے ہی جنت میں درجات بلند کروانے کے لیے اگر میں خرچ کرتا ہوں تو اس میں کون سی جناب کمال والی بات ہے؟ اور کتنی یہ کیسی بات ہے؟ رب ہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو تو 1 کے بدلے 10 گنا دوں گا۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیں دیتا ہے اور جناب اس طرح کے معاملات ہوتا ہے تو وہ تو اجر نہیں دے گا نا، دینے والا لینے والے سے وہ ریٹرن لیتا ہے، دینے والا ریٹرن نہیں دیتا ہے۔ دینے والا 1 دے گا تو ریٹرن میں 10 لے گا، سود کا لین دین چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو کیا معاملہ ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں نواز رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اپنے مال کو قربان کرو، 1 کے بدلے میں 10 دوں گا۔ ہمیں مال سے قربانی دینی ہے، اسلام کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وقت کی قربانی دینی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو قربانیاں دی میں نے تو جانی اور چند مالی قربانی آپ کو گنوائی۔ اچھا، صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے نا، لیکن آپ دیکھیں جنت البقیع میں چند ہزار صحابہ اکرام کے مزارات، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا یہ کہ صحابہ اکرام یہ پوری دنیا میں کیوں گئے؟ اچھا چلے ہم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں۔ آپ تو ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے، ہندوستان تو آپ کا آبائی وطن نہیں تھا، لیکن میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اجمیر شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے، نواز رہے اپنے غلاموں کو، یہ ہندوستان کیوں تشریف لائے؟ کیا ضرورت تھی اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ قربانی دینے کی؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کم سنی کی عمر میں اپنے شہر کو چھوڑ کر بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنی کم عمر میں اپنے گھر کو چھوڑنے کی؟ اور وہ ماں کی قربانی کو بھی یاد کیجئے، جب اپنے بیٹے عبد القادر کو رخصت کر رہی ہے علم دین کے لیے تو کہہ رہی کہ بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہوں گی۔ کیا ضرورت تھی قربانی دینے کی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا۔ ہم نے واقعات پڑھے، ہم نے واقعات سنے، لیکن ہم نے صرف اسی حد تک رکھا ہے کہ جناب چلیں واقعہ نا، سبحان اللہ کیا بات ہے غوث پاک کی، سبحان اللہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو قربانیاں ہیں کیا وہ کم ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ سفر نہیں فرماتے تھے، آپ کی حیات میں لکھا گیا، حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا گیا کہ آپ زیادہ سفر نہیں فرماتے تھے۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ سفر میں وقت لگتا ہے، اس کے بجائے میں تصنیف و تالیف کا کام کر لوں گا، میں فتاویٰ لکھ دوں گا تو امت کی رہنمائی ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے اپنے آپ کو
اسلام کے لیے وقف کیا ہوا تھا, دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بھی اس دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں, نیکی کے کاموں کے لیے قربانیاں دیں. آج کا ماحول کے ثواب کہیں گے کہ جناب قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اتنی ساری گفتگو کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جناب قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے, سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے, تو آئیے جو ایسا سوال اگر مجھ سے کرے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں. آپ کہہ رہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کیسے ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا مسجدوں کی ویرانی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ نماز فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, نماز ظہر میں ہماری مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, جناب مسجدیں ویران ہیں, کہاں ٹھیک چل رہا ہے؟ آپ کہیں گے جناب سب ٹھیک چل رہا ہے, کہاں ٹھیک چل رہا ہے؟ سینما گھر آباد ہے. سوشل میڈیا پر دیکھیں آپ, یعنی مسجدوں میں چند سو نمازی, اور وہاں سوشل میڈیا میں دیکھیں آپ ملینز میں آپ کو ویوز ملیں گے. میں نہیں کہتا سارے مسلمان ہیں, لیکن مسلمان کیا نہیں ہوں گے؟ شراب کے اڈے آباد, جوؤں کے اڈے آباد, گناہوں کے اڈے آباد, بدکاریوں کے اڈے آباد. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ ذرا اپنا جائزہ تو لے, کیا ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا میں کوششیں نہ کروں؟ کیا مجھے کسی نافرمان باپ کے بیٹے کو دیکھ کر میرا دل نہیں لرزتا کہ یہ بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, میں اس کی اصلاح کروں؟ کیا ہمیں کسی نیک بیوی کا شوہر یہ شرابی نظر نہیں آتا؟ کیا میں کوشش نہیں کروں کہ یہ شرابی یہ شراب چھوڑ دے تاکہ اس کی ماں کو ایک اچھا بیٹا مل جائے, بچوں کو ایک اچھا والد مل جائے, اور جناب اس کی بیوی کو ایک اچھا شوہر مل جائے؟ لوگ بگڑ رہے ہیں, ڈرگس عام ہوتا جا رہا ہے. اچھا پہلے تو یہ تھا کہ جناب یہ لڑکے جو نوجوان ہیں یہ نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں, لیکن اب تو لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ نشے لے رہی ہیں. اسکولز, کالجز, کئی جگہوں پر جناب یہ نشہ آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں, سیل کی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا اس میں سارے مسلمان مبتلا ہے, لیکن مسلمان بھی ہے, ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ہم کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. نہیں, ٹھیک نہیں چل رہا ہے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی, قربانی دینا ہوگی, آگے بڑھنا ہوگا, نکلنا ہوگا, اور قربانی دے کر ہمیں اصلاح امت کا کام کرنا ہوگا. سب اپنے اپنے مطابق کریں گے. باپ ہے اپنی اولاد کو سمجھائیں, گھر کا بڑا ہے اپنے گھر والوں کو سمجھائے. گھر والے ہمارے قابو میں نہیں ہیں, ہماری بچیاں ہمارے قابو میں نہیں ہیں, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم کہہ رہے پھر بھی سب ٹھیک چل رہا ہے. ارے جناب کیا ٹھیک چل رہا ہے؟ ہمیں سمجھانا ہوگا. یہ گھر کا بڑا اگر باپ ہے تو اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ جناب کمایا اور کھلا دیا, کمایا اور کپڑے پہنا دیے, ختم. نہیں. اچھی تعلیم, اچھی اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا اور ختم. نہیں, یہ نہیں ہے. اس کے اخلاق کو سنوارنا ہوگا, اس کو گناہوں سے بچانا ہوگا, اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو داخل کرنا ہوگا, صحابہ اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں داخل کرنا ہوگی, اس کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا ہوگی کہ کہیں یہ بد مذہب نہ ہو جائے, بد عقیدہ نہ ہو جائے, اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے. اب بتائے وہ کیسی اولاد جس پر باپ نے لباس تو اچھا پہنا دیا, اچھے کھانے کو تو دے دیا, رہنے کے لیے اچھا مکان تو دے دیا, لیکن اس کو اچھا عقیدہ نہ دے سکا. سب کچھ دے دیا لیکن وہ صحابہ کا گستاخ بن گیا, سب کچھ دے دیا لیکن اہل بیت کرام کی شان میں وہ گستاخیاں کرنے والا بن گیا. پھر ہم نے کیا دیا؟ اب ایسے پرفتن دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو جناب مجھے بتائے کہ ٹھیک کیا چل رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. یہی اچھے لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. یہی اچھے لوگ ہیں کہ جو مدارس میں خدمت انجام دے رہے ہیں, انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. یہ دیتے ایسے ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ایسوں کی تعداد کم ہے. میں گزارش کروں گا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور FGN چینل کے ناظرین, وقت کم ہے لیکن ہم سب نے نیت کرنی کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے دین اسلام کے لیے قربانیاں دوں گا. اور ابھی وقت ہے اپنے مال قربان کرنے کی, اپنا وقت قربان کرنے کا. پہلے تو ہم خود سیکھیں نا, ہم سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے. ارے جناب باپ کو, والد کو علم ہوگا تو اپنے بچے کو سکھائے گا نا.
اب والد کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے سیکھنے کا اللہ پاک کے بارے میں عقیدے کیا ہونے چاہیے, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تعلق سے عقیدے کیا ہونے چاہیے, صحابہ کرام کے تعلق سے عقیدے کیا ہونے چاہیے, اہل بیت کرام کے تعلق سے عقیدے کیا ہونے چاہیے, ہاں عالم برزخ کے تعلق سے, حشر کے تعلق سے, جنت و دوزخ کے تعلق سے. یہ میں بڑی بنیادی اور بیسک باتیں کر رہا ہوں. یہ عقیدوں کا علم اگر والد کو نہیں ہوگا تو اولاد کو کہاں سے آئے گا؟ پہلے ہمیں سیکھنا ہوگا, ہمیں اپنے لیے قربانی دینا ہوگی. اچھا چلے میں بات کر لیتا ہوں, اور اپنے آپ کے لیے تو قربانی دو. بندہ زمانے بھر کے کورسز کر رہا ہوتا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ سیکھ لوں, کمیونیکیشن جناب اچھا کرنا سیکھ لوں, یہ مجھ میں کوالٹی پیدا ہو جائے, فلاں کورس کر لوں. اب تو جناب اے آئی کا زمانہ ہے, تو یہ ٹول, وہ ٹول, فلاں ٹول, سب کچھ سیکھ کر دنیا میں تو میں ترقی کر جاؤں گا, لیکن دین کا کیا, آخرت کا کیا؟ اے میرے بھائی, آخرت کی تیاری کرو, آخرت کے لیے بھی ذہن بناؤ. اور بات پھر وہیں پر میں اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں قربانی دینی ہے, اپنے لیے دینی ہے, اپنے بچوں کے لیے دینی ہے, اور اپنے معاشرے کے لیے دینی ہے. خدا را یہ نعرہ بھول جائیے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. اور یہ تو میں نے یہاں شہر میں زیادہ دیکھا ہے کہ جناب بندہ اتنا مصروف ہے کہ اس کو کسی سے پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہے. گاؤں میں شہروں میں جاتے تو ذرا پھر بھی بندہ پوچھ گچھ کر لیتا, بھائی جان کیا بات ہے, 2 دن سے دکھائی نہیں دے رہے, طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا, آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن یہاں تو بیگانگی والا معاملہ زیادہ ہے. لیکن بہرحال بندہ اگر یہ کہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یار یہ بازو والا جو ہے وہ جناب اگر گناہ کرتا ہے تو میرا کیا جانا ہے, یہ بازو والا جناب بے حیائی کرتا ہے تو میرے کیا جانا ہے, میوزک یہ سنتا ہے تو میرا کیا جانا ہے. تو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا نعرہ نہ ڈبا دیتا ہے. بھائی آگ اگر پڑوس کے گھر میں لگی ہے, کب اپنے گھر میں پہنچ جائے گی کس کو خبر؟ سمجھاؤ, سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میں نے باقاعدہ واقعات پڑھے, آپ نے سنے بھی ہوں گے. بعض بزرگان دین نیکی کی دعوت دیتے تھے, اور جب نیکی کی دعوت دینے پر قادر نہ ہوتے نا, ان کو لگتا نا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مجھے مزید جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا یا اس طرح کا معاملہ ہوگا, اتنی سخت ان کو پریشانی اور جناب دلی تکلیف پہنچتی تھی کہ ان کے پیشاب سے خون جاری ہو جاتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو سمجھا نہیں پا رہا, یہ ظالم قسم کا انسان ہے, نہ جانے یہ کیا کرے گا. اصلاح امت کا درد تھا, یہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے. اب ہم اپنے خاندان ہی کا جائزہ لے لیں, چلے خاندان چھوڑے گھر کا جائزہ لے لیں, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. ہمارے گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ من ہی من میں اپنے آپ کو جواب دیتے کہ کتنے لوگ جن پر روزہ فرض ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں, آنکھوں کے گناہ, ہاتھ کے گناہ, کتنے لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. کتنی ہماری گھر کی اسلامی بہنیں ہیں جو با حیا رہتی ہے, پردے کے ساتھ رہتی ہے, اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ ہم سب غور کر لیں. باہر کی بات تو بعد میں ہے, پہلے ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا ہوگا, اپنے گھر کو بچانا ہوگا. یہ جو تباہی مغربی تہذیب جو ہے, جو جناب اس کی آگ جو ہمارے گھروں کی طرف بڑھ رہی ہے, ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے, اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤں گا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. جیسے ہم سوچتے ہیں نا میرے گھر والوں کو ہم نے یہ فیسلٹی دینی ہے, ایسی نہیں ہے تو جناب اے سی بھی لگانی ہے, وہاں بھی لگانی ہے, اچھا کھانا دینا ہے, اچھا پہناوا دینا ہے, شادیوں میں بھی لے جانا ہے, جناب پکنک پر بھی لے جانا ہے. یہ ساری جو پلاننگز ہو رہی ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیں مجھے اپنے بچوں کو نمازی بھی بنانا ہے. میرے گھر میں ہر دن جہاں اخبار کھلتا ہے, دیگر کتابیں کھلتی ہیں, میرے گھر میں میرے بچے قرآن بھی کھولیں گے. یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ فکر کریں گے تو کیا ہوگا, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہر گھر کا سربراہ, ہر گھر کا والد یہ غور کرنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بہار آ جائے گی. اور وہی بہار دیکھنے کو ملیں گی کہ جس بہار کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہے, بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دین اسلام کے لیے خوب قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قربانیاں دیں گے. اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اچھا, اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں نا تو وقتی طور پر ذہن تو بنتا ہے, لیکن پھر ہمارا ماحول چینج ہو جاتا ہے تو ذہن چینج ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا FGN چینل سے کنیکٹ رہیے, علماء اہل سنت سے کنیکٹ رہیے, دعوت اسلامی انڈیا کا جو مشکبار دینی ماحول ہے اس سے کنیکٹ رہیے. اللہ نے چاہا تو یہ ماحول کی برکت سے ہمارا ذہن بنتا رہے گا اور ہم
اس اصلاح امت کے کام میں انشاءاللہ لگے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.